السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں کی اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے دوسری غزل جسے لکھا ہے میر درد نے۔ پہلی بات میں بتایا ہے شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں۔ یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا ہے کہ شاعری میں ہمیں کئی طرح کے اشعار ملتے ہیں جنہیں سوچ کر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اشعار کس کے لیے کہے گئے ہیں۔ تو عشق الہی میں کہے گئے جو اشعار ہوتے ہیں وہ عشق حقیقی کہلاتے ہیں، اور جو اپنے محبوب کے تعلق سے شاعر جب اپنے اشعار میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو وہ عشق مجازی کہلاتے ہیں۔ اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جنہیں دونوں مفاہیم میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا ہے کہ یہ صوفیانہ طرز کا اظہار ہے۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خواجہ میر درد کی یہ غزل اسی اظہار پر مبنی ہے۔ جان پہچان میں بتایا میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ سن 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔ جان پہچان میں بتایا ہے کہ جو خواجہ میر درد ہیں ان کا اصلی نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ سن 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش جو ہے وہ مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی اور بہت ابتدائی جوانی میں ہی انہوں نے درویشی اختیار کر لی تھی۔ اسی لیے صوفیانہ شاعری میں ان کا ایک اہم مقام ہے۔ پھر یہ بتایا کہ ان کے کلام میں سادگی بھی پائی جاتی ہے، روانی بھی پائی جاتی ہے اور پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ اور سن 1785 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں غزل نمبر 2 جسے لکھا ہے خواجہ میر درد نے۔ پہلا شعر مطلع عرض ہے: عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا عشق ہے اس نے تو یہ ہمیشہ میری جان کھاتا ہے، مطلب یہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ جو عشق ہے یہ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا ہے، ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی لذت ہے، یہ تو ایسی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ جسے صرف میرا دل ہی محسوس کر سکتا ہے، جسے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ پہلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق ہے یہ ہمیشہ میری جان کھاتا ہے، یہ تو میری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق ایسا ہے جس میں مجھے ایک طرح سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایسی لذت ہے جسے کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا شعر: آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں کب تک بکوں، میں کب تک کہتا رہوں، میں کب تک تجھے سناؤں، تیری بلا سنتی ہے، مطلب تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا تو میری بات سن، مجھے درگزر مت کر، مجھے نظر انداز مت کر۔ باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے، یعنی کہ میں جو تجھ سے کہہ رہا ہوں یہ ایسی باتیں ہیں جو میرا دل مجھے لوگوں سے سنوا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو اسی لیے وہ مجھے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ تو اے میرے محبوب تو سن، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے اس دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں،
الٹی سیدھی غلط سلط باتیں کہہ رہے ہیں، مجھے وہ سننا پڑ رہا ہے، تو جب میں تجھے سنا رہا ہوں تو وہ باتیں کیوں نہیں سنتا ہے؟ ٹھیک ہے، تیری بلا سنتی ہے، مطلب کہہ رہے ہیں کہ تو میری بات کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے، تو مجھے درگزر کر رہا ہے۔ ہم نشی پوچھ نہ اس شوخ کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم نشی، مطلب اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے دوست، اے میرے ہم نشی، تو اس شوخ کی خوبیاں مجھ سے مت پوچھ۔ میرے محبوب میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، اتنی اچھی باتیں ہیں، اتنی صفات ہیں کہ میں تجھے گنوا نہیں سکتا۔ اے میرے دوست، تو مجھ سے اس کی خوبیاں مت پوچھ۔ کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے، مطلب میں تجھ سے کیا کیا گنواؤں، میں تجھے کیا کیا بتاؤں، وہ کس طرح سے میرے جی کو بھاتا ہے، وہ کتنا میں کتنا اسے پسند کرتا ہوں، وہ کتنا مجھے پسند ہے۔ تو یہاں پر ایک اور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح لیلا جو ہے وہ بہت زیادہ کالی تھی، سیاہ رنگ تھا اس کا، مگر پھر بھی مجنوں کو اس میں خوبصورتی دکھائی دی۔ ٹھیک ہے، تو مجنوں اس پر دیوانہ ہو گیا، مجنوں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب دوسرے کی نظر میں کیسا بھی ہے، لیکن اے میرے ہمنشی، اے میرے دوست، تم مجھ سے یہ مت پوچھ کہ اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں۔ اس کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں، اتنی صفات ہیں کہ میں تجھے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کے لیے وہ کچھ بھی ہے، لیکن میرے جی کو، میرے دل کو وہ بہت بھاتا ہے۔ بات کچھ دل کی ہمارے، تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ اپنے دوست سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے دل کی بات ہے، یہ ایسی گتھی ہے جو اب تک نہیں سلجھ پائی ہے، اس میں ایسی گرہ پڑ گئی ہے جو اب تک کھل نہیں پائی ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں بات کچھ دل کی ہمارے، تو نہ سلجھی ہم سے، مطلب میں اس گرہ کو سلجھانا چاہتا ہوں، میں اس گتھی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس گتھی کو سلجھانا چاہتا ہوں، مگر کسی طرح یہ گتھی سلجھنے میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل نے جب سے میرے محبوب کو دیکھا ہے، اس سے عشق کیا ہے، اسے پسند کرتا ہے، تو یہ میرا دل ایسا دل ہے جو خود ہی کبھی کبھی خوش بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کسی بات کو سوچ کر گھبرا بھی جاتا ہے۔ میرا دل اب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دشمن دل یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ اب یہاں پر شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، میں اپنے دل کو مضبوط کر کے جب بھی تیرے کوچے سے، تیرے گھر سے، تیرے در سے چلا جاتا ہوں، اے میرے محبوب، جب بھی میں اپنے دل کو مضبوط کر کے، دل کو کڑا کر کے جب بھی میں تیرے دروازے سے، تیرے گھر سے چلا جاتا ہوں، اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ مطلب یہ میرا دل جو میرا دشمن ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ پھر مجھے کسی نہ کسی بہانے سے، پھر مجھے کسی نہ کسی ہیلے سے تیرے دروازے کے پاس لے آتا ہے، تیرے در پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ پھر مجھ سے کہتا ہے کہ چل اپنے محبوب کا دیدار کر لیں۔ جی کڑا کر کے جب تیرے کوچے سے میں جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، میرا دل پھر مجھے گھیر گھار کے، سمجھا بجھا کر، کسی نہ کسی بہانے سے پھر تیرے دروازے کی طرف لے آتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ اب اپنے آپ کہہ رہے ہیں، اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوستوں، اے میرے ہمنشین، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، کہہ رہے ہیں درد کی قدر، درد مطلب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تو میری قدر کر، اے دوستوں تم میری قدر کرو، اے میرے معشوق تو میری قدر کر۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم میری قدر کرو، تم میری محبت کو سمجھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آگے مصرے میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک آزاد منوش ہوں، میں تو ایک آزاد بندہ ہوں، میں کبھی بھی کسی کے دام میں نہیں آتا، میں کبھی بھی کسی کی قید میں نہیں آتا۔
اے میرے محبوب تو میری قدر کر کہ میں ایک ایسا بندہ بن گیا ہوں جو آزاد ہے، جو کسی کے پھیر میں نہیں آتا، جو کسی کے قید میں نہیں آتا، جو کسی کی جال میں نہیں آتا، مگر تیرے جال میں آ گیا ہے، تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، تجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ اے میرے محبوب میرا دل تجھ پر عاشق ہو گیا ہے، میں تجھے پسند کرنے لگا ہوں، میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تو اے میرے دوست، اے میرے ہمنشیں، میری قدر کر، میرے جیسا چاہنے والا تجھے دوسرا نہیں ملے گا، کیونکہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو کسی کے دام میں نہیں آتا، مگر میں آزاد ہو کر بھی تیرے دام میں آ گیا ہوں۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ جو نظم ہے خواجہ میر درد کی نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بچوں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اپنے ساتھیوں کو بھی دکھائیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ شکریہ۔